السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی صوفی صاحب نے دوبارہ یہ سوال بھیجا ہے اور فرمایا کہ مختصر اس کا جواب دے دیں۔ تو میرا بھائی دیکھیں، یہ فنائیت جو ہوتی ہے یہ طریقت رسول کا اصول ہے۔ فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ۔ انہوں نے شروع میں ہی یہی لکھا کہ ذات میں فنا، بھائی ذات میں فنا ہوگا بعد میں، سب سے پہلے تو فنا فی شیخ ہونا ضروری ہے، اور شیخ کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے اللہ کا کامل ولی ہونا شرط ہے۔ اللہ کے کامل ولی سے جب کوئی شخص مرید ہوگا تو فیض و برکت حاصل کرے گا، جس کو نور ایمان کہتے ہیں۔ وہ اپنی قوت ارادی سے اس کے قلب میں نور ایمان داخل کرے گا، اور اس کو کیسے محسوس ہوگا؟ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی محسوس ہوتی تھی کہ جسم میں کپ کپی طاری ہوتی تھی، آپ کو بخار تک ہو گیا تھا پہلی وحی کے دوران۔ تو اس طرح وہ کیفیت طاری ہوگی جب مرشد کامل ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ کام شروع ہو گیا ہے۔ جیسے اس کام میں سب سے پہلے اور ضروری جو کام ہے وہ مرشد کامل ہے، اور سب سے مشکل یہی کام ہے کہ مرشد کامل کا چناؤ کیسے کرنا ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ مرشد کامل ہیں۔ اگر اس طرح محسوس ہوگا مرید ہونے کے وقت، جس طرح سرکار کو وہی محسوس ہوتی تھی، تو پھر سمجھ لیں مرشد کامل ہے۔ اس نے اب قوت ارادی سے نور ایمان آپ کے قلب میں داخل کر دیا ہے، تو پھر وہ محسوس اس طرح ہوگا جس طرح سرکار کو وہی محسوس ہوتی تھی۔ تو اس طرح محسوس ہونے کے بعد پھر جب وہ قلبی ذکر کرتا رہے گا، جو نفی اس بات کا ذکر پیر و مرشد نے بتایا ہوگا، اگر اور کوئی تسمیہ وغیرہ بتا دیتا ہے پیر صاحب، یا کچھ بھی پڑھنے کو کہہ دیتا ہے، تو وہ تو سمجھ لیں کہ مرشد کامل ہی نہیں ہے، مرشد کو یہی نہیں پتہ اس تعلیم کرنی کون سی ہے۔ اور پھر کئی سارے ذکر بتا دیتے ہیں، تو وہ بھی سمجھ لیں مرشد کامل نہیں ہے، اس کو خود کچھ بھی نصیب نہیں ہے۔ کیونکہ اب قرآن پاک میں جو ذکر ہے وہ بتائے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر، جو سورۃ اعراف 205 نمبر آیت میں ہے کہ میرے نام کا ذکر اپنے دلوں میں کرو، تو آپ کی زبان سے آواز نہ نکلے۔ اور باؤ صاحب بھی فرماتے ہیں نفیس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ تو یہ پہلے تو وہ ذکر مل جائے، اور اس کے ساتھ نور ایمان پیر و مرشد اپنی قوت ارادی سے داخل کریں، تو پھر اس پر چلتے رہنا۔ اس میں کم از کم 20 سال درکار ہیں۔ سب اولیاء کرام اس پر متفق ہیں کہ 20 سال میں فنا فی شیخ ہوگا، اگر مرشد بھی کامل ہے، مرید کا یقین بھی کامل ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ اس پر چلتا رہے اس راستے پر۔ تو یہ بہترین ذکر یہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور پھر فرمایا دوسری جگہ مسلم شریف میں کہ جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ داخل ہوگا جنت میں بلا حساب۔ تو اس طرح 20 سال میں اگر ایک حال پر قائم رہے مرید، اور مرشد بھی کامل ہو، اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہو، تو 20 سال میں جا کر وہ فنا فی شیخ ہو جائے گا، وہ شخص پہلی فنائیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد سیدنا عبدالحی قدس قطب عالم فرماتے ہیں کہ اگر مرید فوت بھی ہو جائے تو اگلے جہان میں بھی، عالم برزخ میں بھی اگلی 2 فنائیت جو ہیں فنا فی رسول اور فنا فی اللہ وہ ہو جائیں گی۔ یہ پہلی یہاں ہونا شرط ہے، اور اس میں سب سے پہلی شرط مرشد کامل، اللہ کا کامل ولی۔ کوئی گدی نشین یا ایسے ہی خود رو پیر ہو تو وہ تو کچھ بھی نصیب ہونا ہی نہیں، ساری عمر نہیں ہونا نصیب کچھ بھی۔ تو اس طرح مرشد کامل میں جب فنا فی شیخ ہو جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ شیخ کی جو صفات ہیں، روحانی صفات، وہ اس میں آ جائیں گی، اور اس کے اپنی نفسانی صفات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کی علامت کیا ہے کہ جو اس کا پیر و مرشد ہے، پھر اس کی صورت جو ہے وہ جب وہ تصور برزخ شیخ کرے گا تو وہ غائب ہو جائے گی، کچھ وقت کے لیے غائب ہو جائے گی، تصور نہیں آئے گا۔ تو اس کے بعد کچھ وقت کے بعد پھر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب اسی صورت میں
فنا پھر رسول ہونا ہے، پیر کی صورت ہی اب جب دوبارہ پھر تصور آنے لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ فنا فی شیخ سے آگے سفر کرنا اس کی روح شروع ہو گئی ہے، تو اس میں پھر جب غائب ہوگا تصور تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فنا پھر رسول ہو گیا ہے، اب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی صفات اس میں آ جائیں گی۔ یہ فنا جو ہونا ہے صفات کا فنا ہونا ہے، اور کوئی حلول نہیں ہوتا کہ جس طرح شکر پانی میں حل ہو جاتی ہے فنا ہو جاتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ صفات کی فنا ہے، جس کو نصیب ہو جائے اس کو بتانے کی یا پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود سمجھ جاتا ہے۔ تو اس طرح فنا پھر رسول ہونے کے بعد پھر صورت غائب ہو جائے گی، تو اس کے کچھ وقت بعد دوبارہ وہی صورت تصور میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو پھر کب ختم ہوگا فنا؟ کب ہوگا فنا فی اللہ؟ کب ہوگا؟ جب وہ تصور آگے سے بات کرے گا کہ میں ہوں تمہارا رب۔ اب سمجھ لیں کہ اب اللہ سے اس کا تعلق ہو گیا ہے۔ تو اس کو دوسری طرح جو روح کے درجات میں جو آیا ہے، جو عالم ناسوت سے عالم ملکوت، یعنی اس وقت روح میں پھر فرشتوں کی صفات آ جاتی ہیں، کھانے پینے کا اس کو ذوق نہیں رہتا، ہر وقت عبادت میں دل لگتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اور عالم ملکوت کے بعد عالم جبروت ہوتا ہے، فرشتوں کا عالم ہے۔ یہ عالم ملکوت فرشتوں کا عالم ہے، فرشتوں کی صفات آئیں گی۔ پھر اس کے آگے عالم جبروت، یہ روحوں کا مقام ہے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی اور روحوں کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ جب روح عالم جبروت میں پہنچے گی تو اس میں اللہ کی صفات آئیں گی۔ عالم ملکوت میں فرشتوں کی صفات آئیں، عالم جبروت میں فرشتوں کی اللہ کی صفات آئیں گی۔ جب اللہ کی صفات اس میں آ جائیں گی تو پھر اس کے آگے عالم لاہوت میں جب روح ترقی کرے گی تو پھر جو صفات اللہ کی آ گئی تھیں ان کا اظہار ہوگا۔ پھر اس وقت اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ، اور اس کے بعد بقا باللہ، کہ اب اللہ کی صفات جو اس میں آئی ہیں ان کا اظہار بھی ہوگا، جس طرح نبیوں سے ولیوں سے اظہار ہوتا رہا، کیونکہ اللہ کی صفت ہے کہ غالب ہوتے ہوئے بھی انتقام نہیں لیتے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام جب غالب آئے اپنے بھائیوں پہ تو انہوں نے ان سے انتقام نہیں لیا، حالانکہ وہ تو جان سے مارنے پر تلے ہوئے تھے، پھر کنویں میں پھینک دیا، کس قدر ظلم کیا، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے سب کو معاف کیا۔ تو معاف کر دینا غالب ہو کر یہ اللہ کی صفت ہے، تو اس طرح وہ اللہ کی صفات ان میں آ چکی تھی۔ تو مختصراً میں نے عرض کر دیا بھائی، جب اللہ کی صفات آ جائیں گی تو پھر اس میں جب عالم لاہوت میں روح پہنچے گی تو پھر ان صفات کا اظہار بھی ہوگا۔ میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ کی صفات جب آئیں گی تو پھر اس کا اظہار بھی ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے شرط ہے کہ مرشد کامل ہوں، تو پھر کافی وقت درکار ہے کہ ایک حال پر مرید قائم رہے اور اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہو۔ تو 20 سال کے بعد انشاءاللہ ضرور انسان کو اللہ کی معرفت اور اللہ کی صفات آ جائیں گی۔ والسلام، اللہ حافظ۔